ویلکم بیک ناظرین. شرما جی, جسونت سنگھ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ساری چیز پروف کرتی ہے کہ ٹو نیشن تھیوری فیل ہو گئی. کیوں؟ کہ پاکستان کے اندر جو مسلمان ہیں وہ ایک اچھی ریاست نہیں بنا سکے, خوش نہیں ہیں, اور ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں, اور وہی جو چیز قائد اعظم جس سے خوفزدہ تھے کہ ان کے اوپر زیادتیاں ہوں گی, ان کو ریپرزنٹیشن نہیں ملیں گی, وہ مارجنلائز ہو جائیں گے, یہاں تک کہ وہ سچر رپورٹ جو ہے اس کا بھی وہ حوالہ دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے یہ پارٹیشن جو تھی یہ بالکل غلط تھی. اگر شاید مسلمان کٹھے رہ جاتے تو شاید نہرو جیسے لوگ جو ہے وہ اتنی ڈومینیٹ نہ کر سکتے ڈیبیٹ کو. دیکھیے ایسا ہے کہ جسونت سنگھ صاحب 30 برس ایک طرح کا پالیٹکس کرتے رہے, دیر سے آئے, لیکن میں سمجھتا ہوں اپنے حساب سے درست نہیں آئے, کیونکہ ان میں ان کی زبان میں, ان کی لیکھنی میں وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے. مجھ کو وہ کنونس نہیں کر سکے ہیں کہ وہ کیا بدلے ہوئے. ان کے آپ کے اپنے اخبار میں, آپ کے اپنے اخبار میں ایک انڈین آتھر نے, رمن نے لکھا کہ ان کا جو آپتھالمولوجسٹ تھا ان کے اندر کا جو آنکھوں کا وشیشجঞ وہ پہلے نظر کیوں نہیں آیا. میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ وہ کنونس پا رہے ہیں کسی کو, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں جی کہ کیا وزن ہے ان کی بات میں, یہ آپ کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا ٹو نیشن تھیوری فارغ ہو گئی؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انڈین مسلم کسی سے کم ہے. ہمارے ملک میں 150 کانسٹیٹوئنسیز میں کوئی آدمی الیکشن نہیں جیت سکتا اگر وہ مسلمانوں کا ترسکار کرے گا, ان کو اگنور کرے گا یا ان کو انوائے کرے گا. جوائنٹ الیکٹڈ سسٹم ہے ہمارے پاس, اور میں سمجھتا ہوں کہ پورا پارٹیسپینٹ ہے انڈین کا بھارت کا مسلمان ہمارے دیش کی ترقی میں اور ہمارے دیش. اس کا مطلب ہے ٹو نیشن تھیوری صحیح ہے؟ نہیں, میں ٹو نیشن تھیوری کو صحیح اس لیے نہیں مانتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان اور بھارت اکٹھے رہ سکتے تھے اگر وہ پاسبل تھا. مگر آپ کی حکومت نے ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بٹھائی, انڈیپینڈنٹ کمیشن کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کا سٹیٹس انڈیا میں لوور کاسٹ کا سٹیٹس ہے اور ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکول پارٹیسپنٹس ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ نہ صرف مسلمان, ہمارے دیش میں بڑا طبقہ جو ہے وہ پچھڑا ہوا ہے. آپ تو صرف مسلمز کی بات کر رہے ہیں, ادر بیکورڈ کاسٹ کی بات نہیں, ظاہر ہے کیونکہ ہماری ڈیبیٹ ہی مسلم ہندو کی ایسا ہے کیونکہ ہم نے کچھ لوگوں کو ان کی کاسٹ کے بیسس پر ان کی کلاس ڈٹرمن کر کے ہمارے کانسٹیٹیوشن میکرز نے ان کو افرمیٹیو ایکشن یا اسپیشل کنسیشنز کا پراودھان ہماری کانسٹیٹیوشن میں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن جو بحث چل رہی ہے ہمارے ہاں کہ مسلمانوں کو بھی وہ اسپیشل کنسیشنز ملنے چاہیے تاکہ ان میں لٹریسی بڑھے, ان میں تجارت کرنے کی کیپیسٹی بڑھے, ان میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر اچھا اوپینین بنانے کی اور اچھا ڈیسیجن لینے کی کیپیسٹی بڑھے. تو ایک طرح سے اگر آپ مانیے, برا نہیں ماننا چاہیے کسی کو, کچھ ایک مسلم لیڈر سیف الدین سوز نے حیدرآباد میں جا کے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کانگریس نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا, ہماری سرکار نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا, لیکن کم سے کم آپ کو ایک اور کتاب دی ہے جس کو آپ دکھا کر یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا, اب ہمارے لیے کیجیے. یہ ایک بڑی بات ہے. ٹھیک, میں عائشہ کی طرف آتا ہوں. عائشہ, مجھے بھی وہ ٹو نیشن تھیوری کہاں ہے اس وقت, وہ کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیے ٹو نیشن تھیوری تو جب پارٹیشن ہوا اسی وقت اس کا پولیٹیکل کائنڈ آف ابارشن ہو گیا, کیونکہ قائد اعظم ابارشن سے مراد آپ کی کہ وہ ختم فارغ ہو گئی؟ نہیں, ایک قسم پولیٹیکل, ناٹ ایز این آئیڈیا تو چلتا رہا ہے, وہ ایک سوچ ہے, مگر کیونکہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ پاکستان جو بنے وہ جو ہندوستان میں مسلمان رہ جائیں گے ان کے لیے بھی کچھ کر سکے, اس لیے وہ چاہتے تھے کہ پنجاب اور بنگال نہ ٹوٹیں. مگر وہ ہندو مہا سبھا نے ڈیمانڈ کیا, اصرار کیا, اور کانگریس نے بہت خوشی سے اس کو مانا اور پھر اس کو انفورس کیا. سو یہ بہت ضروری ہے یاد رکھنے کا, یعنی کہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ پاکستان اور ہندوستان مل کر ایک ایسی ارینجمنٹ بنائیں, یا تو بالکل ہی خود مختار ریاستوں کے طور پر, مگر اگریمنٹ بنائیں تاکہ مائنورٹیز جو ہوں ان کی دونوں ان کے لیے ان کے حقوق کو سنبھالا جائے اور دھیان رکھا جائے. وہ نہیں ہو پایا جو 47 میں بنا. مسلمان رہ گئے ہندوستان میں, یہ جو رہ گئے وہاں مسلمان. جی, جسونت سنگھ صاحب کہتے ہیں انہوں نے بہت ہائی پرائس ادا کی, بڑی قیمت ادا کی. میں سمجھتی ہوں کہ وہ مسلمان خود سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی پرائس ادا کی, اور وہ اس لیے کہ پارٹیشن ہونے کے بعد
ان کو اس پارٹیشن کا رسپانسبل رکھا گیا کہ ان کی وجہ سے یہ پارٹیشن ہوئی. اور یہ سچ ہے کہ پاکستان کی ڈیمانڈ کے لیے ادھر بہت انتھوزیازم تھا, بہت جوش تھا, جو وہ علاقہ جو رہ گیا ہندوستان میں. سو اسی لیے میں جو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان کا جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ بنے گی ریاست مسلمانوں کی, مگر اس کے اثر و سوخ پہ جو مسلمان رہ جائیں گے وہاں پر ان کی بھی مدد ہو جائے گی. وہ نہیں ہو سکا کیونکہ ان دو ریاستوں کی جو ریلیشن شپ ہے اتنی وہ خراب رہی ہے شروع سے ہی, اور قتل و عام کے بعد تو بہت مشکل ہو گیا. تو اس لحاظ سے یہ بات صحیح ہے کہ جو مسلمان رہ گئے وہاں پر انہوں نے بہت بڑا اس کا سیکریفائز ان کی ہوئی ہے. تو مجھے عائشہ یہ بتائیے کہ 300 ملین 30 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں ہندوستان پاکستان میں, اور بنگلہ دیش بھی تو ہو گیا نا, وہ ایک اور ٹو نیشن تھیوری کا وہ کیا ہوا. تو میں یہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ سارے مسلمان ہندوستان میں رہ جاتے جی, مگر کانگریس کی ایٹیٹیوڈ نہ چینج کرتی, کیونکہ پہلے تو میرا خیال ہے بی جے پی تو اب سین پہ آئی ہے نا, پہلے تو 30 سال کانگریس ہی رول کرتی رہی. صحیح. تو کیا ہوتا ہے ان کی پھر بھی یہی حالات رہتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا خیال ہے کہ ان کے اندر پھر ایک اس قسم کا وہ نئے لیڈرز آتے جو ان کو پروٹیکٹ کرتے؟ دیکھیے بہت کچھ ہوتا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پنجاب اور بنگال جو ہوتا وہ نہ, اگر ان کی پارٹیشن نہ ہوتی, ان کی تقسیم نہ ہوتی تو وہ سب سے بڑے صوبے ہوتے. آج کل یو پی اور بہار کا سب سے بڑا زیادہ ان کی پرسنٹیج ہوتی ہے لوک سبھا میں. اگر پنجاب اور بنگال نہ ٹوٹتے تو وہ کنٹرول کرتے, بیکاز زیادہ تر تو وہاں پر میجورٹی صرف مسلمانوں کی نہیں, ان کی اوور آل پاپولیشن اتنی زیادہ ہوتی کہ جو آج یو پی اور بہار امپورٹنٹ ہیں وہ پنجاب اور بنگال ہوتے. تو اس لحاظ سے وہ نہرووین کانگریس کو اس میں بہت فائدہ ہوا اس پارٹیشن کی وجہ سے. تو نہرو تو ایک سینٹرلائز اسٹیٹ چاہتا تھا. جی بالکل. کیوں وائی سینٹرلائز اسٹیٹ؟ کیونکہ جب وہ پارٹیشن ہو گئی تو اس نے سینٹرلائز اسٹیٹ تو نہیں بنائی, وہ تو بالکل بنایا نا, ڈی سینٹرلائز ہوتی گئی انڈیا. وہ تو دیکھیے انڈیا واز رن ایز اے یونٹری اسٹیٹ, ایون فیڈرل فارملی وہ فیڈریشن تھی, مگر آپ دیکھیے کہ 3/4 آف دی انڈین کانسٹیٹیوشن از دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آف 1935. سو اس لحاظ سے یس فیڈرل ان فارم, یونٹری ان سبسٹنس. ہماری بھی پہلی جو کانسٹیٹیوشن تھی وہی تھی 1935 ایکٹ. نہیں, مگر انڈیا کی تو بہت لمبی کانسٹیٹیوشن ہے اور ہم سے بہت پہلے آئی, اور مگر وہ بالکل یونٹری اسٹیٹ ہی رہا. مگر یہ فرق جو تھا وہ یہ تھا کہ کانگریس جو ہے فیڈرل آرگنائزیشن تھی, یعنی کہ اس کی سپورٹ تھی ہر جگہ ہندوستان میں, اور وہ بہت فرق پڑا ہندوستان کو شروع میں. وہ سینٹرلائزیشن جو نہرو کی جو مگر نہرو کی وفات کے بعد جو کانگریس کے ساتھ ہوا وہ تو ہمارے سامنے ہے کہ 1967 میں کانگریس ہاری, 8 اسٹیٹس ہاری, اس کے بعد چینجز آئے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, پھر آخری سیگمنٹ میں